بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جمع دوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا اس کتاب کا پہلا سبق ہے اور اس سبق میں ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 باب اول کا تعارف اور نمبر 2 پہلے سبق کا تعارف۔ تو چلتے ہیں پہلے باب اول کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اسباق موجود ہیں اور ہم کیا کیا زبانی یاد کریں گے اور سیکھیں گے۔ اگر آپ فہرست میں دیکھیں تو پہلے باب کا نام لکھا ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا کہ اس میں قرآن مجید اور حدیث نبوی دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی جائیں گی اور ہم ان دونوں چیزوں کو یاد کریں گے اور ان کا مفہوم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا سبق ہے حفظ و ترجمہ۔ اس میں ہم کچھ آیات اور کچھ صورتیں زبانی یاد کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ دوسرا سبق ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم دو احادیث ان کا مفہوم سیکھیں گے۔ اور پہلے باب کا تیسرا اور آخری سبق ہے دعائیں، جس میں ہم آپ کے سامنے کچھ دعائیں رکھیں گے اور انشاءاللہ مل کر ذوق اور شوق کے ساتھ یہ دعائیں زبانی یاد کریں گے۔ چلتے ہیں پہلے سبق کی جانب۔ ہمارا پہلا سبق اس کا نام ہے حفظ اور ترجمہ۔ گویا کہ ہم نے اس دعا کو اور اس صورت کو حفظ بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ ہمارے پہلے سبق کے 3 حاصلات تعلم یعنی 3 SLOs ہیں۔ سب سے پہلا SLO ہے تعوذ، تسمیہ اور مختصر درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم یاد کر سکیں اور موضوع مواقع پر ان کا استعمال کر سکیں۔ یہ ہمارا پہلا SLO ہے جس میں ہم نے 3 چیزیں سیکھنی ہیں۔ نمبر 1 تعوذ، نمبر 2 تسمیہ اور نمبر 3 مختصر درود شریف۔ دوسرا SLO یہ جان لیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا SLO ہے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عربی کلمات اور ان کا مفہوم یاد اور استعمال کر سکیں۔ تو ہم نے ان عربی کلمات کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کا مفہوم بھی نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ ہم نے استعمال بھی کرنا ہے۔ اور وہ عربی کلمات کون سے ہیں؟ وہ ہیں الحمدللہ اور یرحمک اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے SLOs۔ اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان SLOs کے مطابق سبق میں آپ کے لیے کون کون سا مواد موجود ہے اور مشق میں کون کون سے سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ کتاب کی جانب اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ایک QR کوڈ موجود ہے جس کے ساتھ ہی باب کا نام اور اس کے نیچے سبق کا نام دیا گیا ہے۔ سبق کا نام ہے حفظ و ترجمہ۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں حاصلات تعلم SLOs جن پر ہم نے ابھی گفتگو کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا QR کوڈ اور اس کے ساتھ ہی آغاز ہوگا ہمارے سبق کا، اور سبق کے آغاز سے پہلے ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے ذہنی بیداری کے لیے تاکہ آپ سبق کے لیے بالکل تیار ہو سکیں۔ اس کے بعد پہلا عنوان تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی اہمیت، اس کا معنی آپ کو بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ غصے میں تعوذ کیوں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی اہمیت اور اس کا معنی آپ کو بتائیں گے اور اس کے فوائد بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد تسمیہ اور اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد اگلا عنوان درود شریف ہے جس میں انشاءاللہ ہم درود کی اہمیت اور فضیلت پڑھیں گے اور ساتھ ہی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے۔ اور اگلا عنوان یعنی الحمدللہ اور اس کا معنی اور مفہوم، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یرحمک اللہ، اور وہ مقامات آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر الحمدللہ یا یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آغاز ہوگا انشاءاللہ ہماری مشق کا، اور مشق کے سوالات آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سبق کی سمجھ آ سکے۔ یہ سوالات سننا اور بولنا سے متعلق ہیں یعنی زبانی جوابات دینے ہیں۔ آپ نے ان تمام سوالات کے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سرگرمیاں موجود ہیں برائے طلبہ کے عنوان سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اساتذہ کرام کے لیے کچھ اہم نکات موجود ہیں
جن کی مدد سے وہ اپنی پڑھائی کو اور سبق پڑھانے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے مزید پڑھیں کا ایک باکس جس میں کچھ لنکس موجود ہیں۔ ان لنکس کی مدد سے بھی آپ سبق کی تفہیم کر سکتے ہیں اور مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہے عملی منصوبہ، جس پر عمل کرنا یقیناً آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تھا ہمارا سبق اور اس کی مشق کا خلاصہ اور مختصر سا تعارف۔ انشاءاللہ اصل فائدہ اگلے سبق سے ہوگا جب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے اور اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی، اس کا لیسن پلان اور ورک شیٹ ملے گی، جس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے پر کرنا ہے، حل کرنا ہے اور اساتذہ کے پاس جمع کروانا ہے۔ اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔